الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی معلمہ سپریم ایجوکیشن اسکول سسٹم سے امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا جی آج ہم نے معاشرتی علوم کا کام کرنا ہے جماعت پنجم کے لیے، ٹھیک ہے بیٹا جی۔ جماعت پنجم آپ لوگ ریڈی ہو جائیں، آج معاشرتی علوم کا ہم کام کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو اپنی نوٹ بک کھولنی پڑے گی کیونکہ ہم بلند خوانی کر چکے ہیں۔ آج ہم اپنے ذرائع ابلاغ باب نمبر 6 سوال نمبر 1 کی طرف آئیں گے۔ تو بیٹا جی ذرائع ابلاغ ہم نے پڑھے تھے، ان میں ہم نے پڑھا تھا اخبارات، رسائل، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ۔ تو ذرائع ابلاغ کا مطلب کیا تھا؟ ذرائع ابلاغ کا مطلب تھا ارسال کرنا، پہنچانا، ٹھیک ہے، یعنی اپنی اطلاعات، اپنی پیغام وغیرہ کو پہنچانا۔ تو ہم نے ذرائع اطلاعات 3 قسم کے پڑھے تھے، جن میں ایک طباعتی جو جلدی صورت میں ہوتے تھے، اخبارات اور رسائل۔ دوسرے ہم نے الیکٹرانک پڑھے تھے جس میں ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ آ جاتے تھے، اور تیسرے ہم نے نیز ذرائع ابلاغ یعنی ای میل وغیرہ پڑھے تھے۔ تو بیٹا جی اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 لکھیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ذرائع ابلاغ کے مختلف ذرائع پر نوٹ لکھیں۔ تو ہم ذرائع ابلاغ کے نوٹ کی طرف آتے ہیں، جواب لکھیں گے۔ پاکستان میں اس وقت دنیا کے جدید ذرائع ابلاغ موجود ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اخبارات اور رسائل، ٹھیک ہے۔ چلیں جی ہم اخبارات اور رسائل مارکر سے لکھیں گے، پھر اس کے بارے میں لکھیں گے اخبارات اور رسائل آج کے ترقی یافتہ دور میں ابلاغ عامہ کے اہم ذریعے میں سے ایک ہیں۔ اخبارات اطلاعات، معلومات اور تفریح وغیرہ کا بہترین ذریعہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے آئیں گے ہم اپنے دوسرے اور دوسری ہماری کیا ہے ہیڈنگ؟ ٹیلی کمیونیکیشن۔ یہ ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ اس میں آتا ہے، تو یہ ہمارے لیے دوسری ہیڈنگ ہم لکھیں گے ٹیلی کمیونیکیشن، اور اس بارے میں لکھیں گے اس میں ٹیلی فون اور ٹیلی گراف کا محکمہ آتا ہے۔ ٹیلی کمیونیکیشن کے بدولت کسی بھی بات کی خبر کو فوراً ایک جگہ سے دوسری جگہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ پہنچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی بھی بات کو بہت جلد، پہلے ہم بات کرتے تھے ہماری بات دوسرے تک پہنچنے میں بہت وقت لگ جاتا تھا، لیکن اب ہم فوراً سے پہلے ایک سے دوسرے تک بات پہنچا دیتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے۔ اب دیکھیں ریڈیو آتا ہے، تو بیٹا ریڈیو کے بارے میں سب سے پہلے ہیڈنگ لکھیں گے، پھر اس کے بعد پاکستان میں بہت سی ریڈیو اسٹیشن کام کر رہے ہیں جو کہ قومی اور دیگر مختلف زبانوں میں پروگرام نشر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان کی نشریات دنیا کے 81 ممالک تک پہنچائی جا سکتی ہے، اور اس میں سرکاری ریڈیو کے علاوہ بہت سے FM اسٹیشن بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ریڈیو میں صرف ہم سن سکتے ہیں، صرف سنا ہی جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن ہمارا جو نیکسٹ آ رہا ہے اس میں سننے کے علاوہ دیکھا بھی جا سکتا ہے، وہ ہے ہمارا ٹیلی ویژن۔ چلیں جی اپنی نئی ہیڈنگ کی طرف آئیں۔ ٹیلی ویژن، ٹیلی ویژن کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر اس کے بارے میں لکھنا ہے ٹیلی ویژن دور جدید کے اہم ایجاد ہے جو نہ صرف لوگوں کو سستی تفریح اور تعلیم مہیا کرتی ہے بلکہ دنیا میں رونما ہونے والے تمام اہم واقعات، کوئی بھی واقعہ گزرا ہو، کوئی بھی بات ہوئی ہو تو لمحہ بلمحہ فوراً آگاہ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سے پرائیویٹ چینل بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سے PTV چینل بھی کام کر رہے ہیں۔ آگے آئیے گا، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ آپ سمجھ گئے ہوں گے، نیکسٹ ہماری ہیڈنگ ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کے بارے میں پڑھیں گے۔ کمپیوٹر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر 20ویں صدی کی اہم ایجاد ہے۔ اس کی مدد سے بے شمار کام منٹوں اور سیکنڈوں میں کر لیے جاتے ہیں، یعنی ہمارا کوئی بھی کام ہو، چاہے وہ گنتی کا ہو، چاہے کوئی کاغذ، کسی کی معلومات حاصل کرنی ہو، تو وہ جلدی ہمیں بتا دیتا ہے۔ موجودہ دور میں کمپیوٹر بہترین ذریعہ ہے پیغام رسانی کا، دوسرے سے بات چیت کرنے کا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بارے میں اہم معلومات میں سے ایک معلومات یہ بھی ہے کہ بینکوں اور تجارتی اداروں نے اپنا تمام کاروبار کمپیوٹر میں منتقل کر دیا ہے۔ اب وہ کمپیوٹر کے ذریعے سے فوراً کام کر لیتے ہیں۔ چلیے جی اپنے لاسٹ ہیڈنگ کی طرف آتے ہیں،
لاسٹ ہیڈنگ ہماری ہے انٹرنیٹ۔ انٹرنیٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ انٹرنیٹ کمپیوٹر کے دور کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی مدد سے ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ بذریعہ مواصلاتی سیارہ معلومات کا تبادلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اس کی مدد سے ہم معلومات دنیا میں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر ہم بات کر سکتے ہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پاکستان میں بھی اس وقت بڑے بڑے شہروں میں انٹرنیٹ کی سہولت موجود ہے، جس سے ہم کسی بھی ویب سائٹ کی صورت میں انٹرنیٹ پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر اور تعلیم کو پھیلانے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپس میں کوئی بھی ویب پیج کی کلیکشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارا کام انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہم بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ تو بیٹا جی یہ آپ کا سوال تھا، اس سوال کا جواب آپ نے خوش خط لکھنا ہے۔ خوش خط لکھنے کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ، اور اب اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ اپنے گھروں میں رہیے گا، ماسک کا احتیاط کریے گا، ماسک لگائیے گا، آنکھوں اور منہ کو چھونے سے گریز کریے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کھانستے وقت اپنے ٹشو یا کسی رومال کو اپنے منہ کے آگے رکھیے گا۔ اپنے گھروں میں بھی اپنا خیال رکھیے گا۔